اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ میری قبر پر ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے، اے اللہ میری قبر کو محفوظ رکھنا۔ آپ نے اپنی امت کو قبر پرستی سے روکا۔ افسوس، نبی سے محبت کا دعویٰ آج ہم کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر نبی کی آخری وصیت ہم بھول گئے۔ مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں، مسلمانوں کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں قبر پرستی آج آپ کو نہ ملے۔ افسوس جس سے نبی نے آخری وقت میں خبردار کیا تھا۔ محترم حاضرین جمعہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ اپنے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس انسان کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، رسول کی الفت نہ ہو، رسول کا احترام نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محبت رسول کا یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں جانیں، پڑھیں، سنیں اور سمجھیں۔ ایک مسلمان بڑے غور سے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے، بڑے شوق سے اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا اہم باب تھا۔ آپ کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے، اس دنیا میں جانے سے پہلے آپ کے اوپر جو حالات آئے، آپ نے امت کو جو نصیحتیں کی، اور آپ کی وفات کا دردناک حادثہ، صحابہ کرام جو اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس حادثے کو صحابہ کرام نے کیسے اس کو فیس کیا، اس ٹریجڈی کا، اس غم کا انہوں نے کیسے سامنا کیا، انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تقریباً 2 مہینہ پہلے، جب آپ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے تھے، اس حج کے دوران آپ یہ محسوس کر چکے تھے کہ اب اللہ کا بلاوا آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اور جو مشن آپ کو دے کر کے بھیجا ہے، وہ مشن اب پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے صحابہ کو چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، اس بات کا احساس آپ کو ہو چکا تھا۔ اسی لیے آپ حجۃ الوداع کے دوران بار بار اپنے صحابہ سے کہتے تھے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے مسائل پوچھ لو۔ فإنی لا القاکم بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر سکو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر اس سرزمین مکہ پر پھر تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو، پھر تمہارے نبی کا دیدار تمہیں نصیب نہ ہو۔ اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے ارکان اور حج کے طریقے سیکھتے ہو۔ اسی حجۃ الوداع کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں
اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اپنی زندگی کا سب سے بہترین خطبہ دے رہے ہیں، امت کو نصیحتیں کر رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں۔ اسی خطبے میں آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں، 1,20,000 کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سوال کرتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ، الا هل بلغت، میں اللہ کا رسول تم سے سوال کرتا ہوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں دے دیا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بیک زبان سب نے کہا بلا قد ادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سے کام نہیں لیا، کوئی کمی نہیں کی، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہتے ہیں، الا هل بلغ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ 1.25 لاکھ لوگ گواہ ہیں، پروردگار تو بھی گواہ رہنا، تیرے نبی نے تیرے دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا، انسانیت تک پہنچا دیا، تیرے نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تیرے نبی نے اس امانت کے پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد کی۔ اسی عرفات کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی وہ آیت اتری جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا، فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، اسلام کو دین کے اعتبار سے میں نے تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ اب اللہ کے یہاں نجات پانے کے لیے کوئی اور دین نہیں مانا جائے گا، اب کوئی دین اللہ تعالیٰ کے اگر قبول کیا جائے گا تو اسلام قبول کیا جائے گا۔ تو یہ علامتیں تھیں، یہ پہچان تھی، اب دین مکمل ہو گیا، نبی اپنا مشن پورا کر چکے، رسالت کا حق ادا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلانے والا ہے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے، حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے، اللہ کے پیارے نبی اونٹنی کی نکیل کو پکڑے ہوئے اپنے صحابی کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، کچھ سمجھا رہے تھے، کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ بتاتے بتاتے آپ نے کہا یا معاذ عسا اللہ تلقانی، اے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تم اپنے نبی سے نہ مل پاؤ، عسا ان تمر بقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم اس مسجد میں آؤ تو نبی سے نہیں، نبی کی قبر کے پاس سے تمہیں گزرنا پڑے، تم نبی کا دیدار نہ کر سکو۔ حضرت معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا وہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، جب آپ ہم سے الگ ہو جائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنی نگاہیں کر کے اپنا چہرہ کر کے فرمایا ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ، اے معاذ گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر قیامت کے دن میرے قریب رہنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لینا، متقی بن جانا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے آخری سورت جو ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوئی وہ سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اے نبی جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں
فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنے رب کی سے مغفرت طلب کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، اللہ کے رسول سمجھ گئے یہ صورت بتا رہی ہے اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر چکا ہے، اب عرب میں، پورے جزیرۃ العرب میں کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے برابر۔ پیارے نبی سمجھ گئے کہ یہ میرے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، یہ میری وفات کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور پیارے نبی ہی نہیں، آپ کے صحابہ میں سے جو جینیس صحابہ تھے، جو ذہین لوگ تھے، وہ بھی اس صورت کا یہی مطلب سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اپنے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی عمر حضرت عمر کے دور میں 20-22 سال کی تھی، کم عمر تھے۔ حضرت عمر فاروق ان کو اپنی کیبنٹ میں رکھتے تھے، ان کو اپنی مجلس شورا میں رکھتے تھے، ان خاص لوگوں میں بٹھاتے تھے جن سے حضرت عمر مشورہ لیتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، اے عمر، اے امیر المومنین، یہ عبداللہ ابن عباس تو ہمارے لڑکے کے برابر ہیں، ہمارے بیٹے کے برابر ہیں، نوجوان ہیں، ہماری ایک عمر ہے، ہم 60 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، آپ ہمارے بازو میں ان کو بٹھاتے ہیں، ہمارے برابر میں ان کو بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، او لوگو، میں عبداللہ ابن عباس کی عمر دیکھ کر کے نہیں، ان کا علم دیکھ کر کے اپنے پاس بٹھاتا ہوں، اور اگر تمہیں شک ہے، تمہیں اعتراض ہے، تو میں ایک امتحان لیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس میرے ایک سوال کا جواب دو۔ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن کی آخری سورت، یہ بتاؤ کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امیر المومنین، قرآن کی یہ سورت اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی پوری ہو چکی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہونے والے، یہ خبر دے رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم اس سورت کا یہی مطلب میں بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں۔ ایک دن آپ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی نعمتیں لے لے، چاہے تو وہ دنیا کی دولت لے لے، دنیا میں کچھ دن اور زندگی گزار لے، یا پھر اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اس بندے نے دنیا کو نہیں چنا، دنیا کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ ابھی پیارے نبی یہاں تک پہنچے تھے، ابھی آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجمع میں بیٹھے تھے، زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن ہمیں بعد میں سمجھ میں بات آئی، ہمیں بعد میں اندازہ ہوا کہ پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے، پیارے رسول اپنا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم دنیا میں کچھ اور زندگی آپ کو دے دیتے ہیں، دنیا کی کچھ اور نعمتوں کا فائدہ اٹھا لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس چلے آئیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ وہ بات دراصل اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، اور صحابہ میں یہ بات سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھ لی اور محسوس کر لی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، اے لوگوں میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، کسی نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ اگر میرا ساتھ دیا ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے،
اسلام نے ابو بکر اور میرے بیچ میں جو دوستی رکھی ہے، جو بھائی چارہ رکھا ہے، وہ کافی ہے۔ او لوگوں، مسجد سے متصل، مسجد سے اٹیچڈ جتنے لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں، سب کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ مسجد کے قریب میں ان کا بھی دروازہ ہے، مسجد سے اٹیچڈ ان کی بھی کھڑکی ہے، نہ ان کی کھڑکی بند کی جائے نہ ان کا دروازہ بند کیا جائے۔ رسول اکرم کی وفات 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہوئی۔ وفات سے تقریباً 14 روز پہلے سفر کی 28 تاریخ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے۔ جنازے سے جب آپ لوٹنے لگے، آپ کے سر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، آپ کے سر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ آپ گھر آئے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ وا رأسا، آج میرے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے۔ یہ رسول اکرم کے مرض الموت کا آغاز تھا، یہ اللہ کے رسول کی آخری بیماری کا آغاز تھا۔ یہیں سے آپ کی بیماری کے ایام شروع ہوئے، بیماری بڑھتی چلی گئی، حالات دن بدن اور نازک ہوتے چلے گئے۔ انہی بیماری کے ایام میں پیارے نبی کی عادت تھی، اپنی بیویوں کی آپ نے باری مقرر کی تھی۔ سوموار کے دن حضرت عائشہ کے پاس رہتے تھے، منگل کو کسی اور بیوی کے پاس، بدھ کو کسی اور بیوی کے پاس۔ مگر آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی رفیق حیات اور اپنی سب سے محبوب بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آپ گزاریں۔ آپ روزانہ اپنی بیویوں سے کہتے تھے، این اکون غدن، این اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ پیارے نبی کی خواہش یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں گزاریں۔ ساری بیویوں نے اجازت دی، کھلے دل سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ، آپ جس بیوی کے گھر میں چاہیں اپنے یہ ایام آپ گزار سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی بیماری کے ایام میں ایک دن آپ نے اپنی ازواج سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا اور حضرت حفصہ کا ایک بہت بڑا ٹب تھا، اس ٹب میں ازواج مطہرات نے آپ کو بٹھایا۔ 7 الگ الگ کنویں کے 7 مشکے سے کا پانی لا کر کے اللہ کے رسول کو نہلایا گیا۔ آپ نے جب نہایا، آپ نے جب غسل کیا، آپ نے تھوڑی تازگی محسوس کی، تھوڑی طبیعت میں آپ نے شگفتگی محسوس کی۔ غسل کرنے کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ چہرے ماتھے کے اوپر پٹی لگی تھی اور پگڑی باندھ کر کے، امامہ باندھ کر کے آپ آئے تھے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کی تعریف کی۔ آپ نے کہا، لوگوں کی تعداد بڑھے گی، میرے انصار صحابہ کی تعداد گھٹے گی۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ان کا حق ان کو دینے کی باری ہے۔ اگر تم میں سے کوئی حکومت پا جائے، تم میں سے کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار ہو جائے تو میرے انصار صحابہ کا خاص طور سے خیال رکھنا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا، ان کی نیکیوں کو قبول کرنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کا کوئی خطبہ نہیں سنا۔ اسی بیماری کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں معوذات پڑھ پڑھ کے پیارے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پیارے نبی کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ پیارے نبی کی عادت تھی کہ آپ معوذات پڑھ کر کے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اکثر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ مگر یہاں کمزوری کا یہ عالم تھا، نقاہت کا یہ عالم تھا کہ پیارے نبی اپنے آپ سے اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے تھے، تو میں پڑھ پڑھ کر کے آپ کے ہاتھ پر دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھوں کی برکت کے طور پر میں آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ جمعرات کا دن آیا، پیارے نبی کی وفات سے 4 روز پہلے سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، جمعرات کا دن آیا۔ اللہ اکبر! یہ جمعرات کا دن وہ دن تھا جب اس دن کا ذکر کیا جاتا تھا رسول کے چچا عباس رونے لگتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن۔ یہ وہ دن تھا جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آخری نماز پڑھائی تھی۔
مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی، سورہ مرسلات کی تلاوت کی، عشاء کا وقت آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اقامت کا وقت ہو چکا ہے۔ پیارے نبی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، کہا کہ پانی لاؤ، غسل کیا، آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، بے ہوش ہو کے گر پڑے، گشی کھا کر کے گر پڑے، ہوش آیا، پھر سوال کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پیارے نبی سمجھ گئے اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، اب مصلے پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اب مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر اگر کسی کو امام بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اور اس بات کو لے کر کے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا، امت کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی، تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلے کا امام بنایا تو ابو بکر صدیق کو بنایا۔ جس انسان کو نبی نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم اسے اپنی دنیا کے لیے کیوں نہ چن لیں؟ جس ذات کو نبی نے ہمارے دین کی سب سے بڑی عبادت کے لیے چن لیا، اسے ہم اپنی حکومت اور اپنی قیادت کے لیے کیوں نہ چن لیں؟ نبی نے واضح تو نہیں کیا تھا، نبی نے کلیئر تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد امت کی باغ ڈور اگر سنبھالنے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ کو مصلے پر کھڑے کرنے کی بات ہے تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ تکلیف آپ کسی اور کو دے دیں، میرے والد کو نہ دیں، میرے والد کمزور دل کے ہیں، مصلے پر کھڑے ہوں گے، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے، وہ قرآن پڑھ نہیں پائیں گے، وہ رونے لگیں گے، یا رسول اللہ یہ خدمت کسی اور کو آپ دے دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اصل میں میرے دل میں ایک ڈر تھا، میں یہ سوچ رہی تھی رسول اکرم مرض الموت میں ہیں، آخری وقت ہے، ایسے موقع پر رسول کے مصلے پر میرے والد کھڑے ہوں گے، اچھا میسج نہیں جائے گا، اچھا پیغام نہیں جائے گا، میں نہیں چاہتی تھی میرے والد کھڑے ہوں۔ نبی نے سختی سے فرمایا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اے عائشہ اللہ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، مومنوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس مصلے پر اگر کھڑے ہوں گے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوں۔ چنانچہ نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ آخری نماز نبی نے جمعرات کو دن مغرب کی پڑھائی، جمعرات کے دن کی عشاء سے لے کر کے سوموار کے دن کی فجر تک ٹوٹل 17 رکعت نمازیں ابو بکر صدیق نے رسول کی حیات میں پڑھائیں۔ اتوار کا دن آیا، رسول اکرم کی زندگی کے آخری دنوں میں سے ایک دن ہے، پیر کے دن سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، اتوار کا دن آیا۔ اتوار کے دن تھوڑی آپ نے اپنے اندر تازگی محسوس کی، آپ نے اپنا جو بھی ہتھیار تھا، جو تلواریں تھی، جو زرہ تھی، سب مسلمانوں کو ہبا کر دی، سب مسلمانوں کو دے دی، جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا، اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا، ان کو لاڈ پیار کیا، ان کو محبت سے چوما اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن جب فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تھوڑا سا آپ نے طاقت محسوس کی، آپ اٹھے اور اپنے حجرے کے دروازے تک آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پیارے نبی کو ایسا محسوس ہوا میری محنت بیکار نہیں گئی، میری محنت بیکار نہیں گئی، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرے صحابہ ہیں جو میرے بعد میرے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کریں گے، یہ رب کی عبادت کریں گے۔ اپنے صحابہ کو ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی ہنس پڑے، پیارے نبی مسکرا پڑے۔ صحابہ نے
نماز کی حالت میں اپنے نبی کی موجودگی کو محسوس کر لیا، اپنے نبی کی آمد کو محسوس کر لیا۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، صحابہ کرام بے چین ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی محسوس کر لیا کہ حجرہ عائشہ کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پیارے نبی نے اشارہ کیا، پیارے نبی نے اشارہ کیا، نہیں ابو بکر آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز کنٹینیو کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے نماز کو جاری رکھا، نبی نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا، یہ آخری مرتبہ نبی کا دیدار تھا جو ہم نے کیا۔ آپ کی زندگی کا آخری دن سوموار کا دن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں ہیں، اتنی بے چینی ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کبھی وہ چادر جو آپ اوڑے ہوئے تھے کبھی اوڑھ لیتے تھے، اور کبھی جب بے چینی ہونے لگتی تھی تو پھینکنے لگتے تھے۔ اس بے چینی کے عالم میں، اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں پیارے نبی نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ میری قبر پر ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے، اے اللہ میری قبر کو محفوظ رکھنا۔ آپ نے اپنی امت کو قبر پرستی سے روکا۔ افسوس، نبی سے محبت کا دعویٰ آج ہم کرتے ہیں، نبی سے محبت کے دعوے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر نبی کی آخری وصیت ہم بھول گئے۔ مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں، مسلمانوں کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں قبر پرستی آج آپ کو نہ ملے۔ افسوس، جس سے نبی نے آخری وقت میں خبردار کیا تھا آج ہم اس پر قائم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی آخری وقت میں جب آپ کی زبان صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کان لگایا دیکھے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو نبی اپنے آخری وقت میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع مت کرنا، نماز کو برباد مت کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ اور اس دور میں ایک بڑا کمزور طبقہ تھا، غلاموں کا طبقہ، لونڈیوں کا طبقہ، یہ سماج کا سب سے نچلا طبقہ تھا، اس پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو رحمت کائنات تھے، دنیا سے جاتے جاتے بھی کمزوروں کے مسیحا بن کے گئے، مظلوموں کے مسیحا بن کے گئے۔ آخری وقت میں آپ نے امت سے کہا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آخری وقت میں اما عائشہ کہتی ہیں آپ کا سر میری گود میں تھا، سوموار کا دن تھا، میری باری کا دن تھا، میرا حجرہ تھا اور میری گود میں رسول کا سر تھا، اور میرے بھائی عبد الرحمن وہ آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، نبی کو مسواک سے بڑی محبت تھی، نبی نے اشارہ کیا، اما عائشہ سمجھ گئیں اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا تاکہ اللہ کے نبی آسانی سے مسواک کر سکیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے نرم کرنے کے بعد وہ مسواک نبی کو دی اور نبی نے بہترین طریقے سے مسواک کی۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرے لعاب کو اور نبی کے لعاب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ محبت تھی ان دونوں میاں بیوی کی، یہ آخرت میں بھی نبی کی بیوی تھیں، رہیں گی، اور دنیا میں بھی نبی کی بیوی تھیں، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اور حضرت عائشہ کے لعاب کو اکٹھا کر دیا۔ وہیں پر ایک کٹوری میں پانی رکھا تھا، پیارے نبی موت کی سختیوں کو محسوس کر رہے تھے، بار بار اس کٹوری میں آپ اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے، اپنے چہرے پر پانی کو پھیرتے تھے اور کہتے تھے الا ان للموت سکرات، ہائے موت کی سختیاں، ہائے موت کی سختیاں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ موت کی سختیاں یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر موت کی سختیوں سے کسی کو چھٹکارا ہوتا اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھتا، مگر نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں آئی ہیں میرے پیارے بھائی۔ اسی دن وفات سے پہلے آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ یہ نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور اس وقت نبی کی یہی بیٹی باحیات تھی۔ باپ کی تکلیف دیکھی حضرت فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ پیارے نبی نے فرمایا لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم، بیٹی گھبرانا نہیں، آج کے بعد تیرے والد کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ آخری تکلیف ہے جو تیرے والد جھیل رہے ہیں، یہ آخری غم اور تکلیف ہے جو تیرے والد سہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگیں۔
بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا بات تھی؟ کہا میرے والد نے پہلے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میں عنقریب تم سے دور ہونے والا ہوں، میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ میں یہ سن کر کے رونے لگی۔ پھر نبی نے دوسری مرتبہ میرے کان میں فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں یہ بھی کہا کہ اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار رہو گی؟ یہ وہ موقع تھا جس پر حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ میرے پیارے بھائیوں، تھوڑی دیر کے بعد اسی سکرات موت کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ اے رفیق اعلیٰ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور یہ آیت آپ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان بندوں میں شامل فرما لے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ کہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ زمین پر گر پڑے اور آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رسول اکرم کی وفات کا وہ لمحہ تھا، یہ اللہ کے رسول کی جدائی کا وہ لمحہ تھا جس نے صحابہ کرام کے دل کی دنیا بدل دی۔ صحابہ کرام جو اپنے نبی سے بے انتہا پیار کرتے تھے، ان کے دل پر کیسا گزرا ہوگا، کیا گزری ہوگی میرے بھائیوں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن رسول مدینہ میں آئے اس دن سے زیادہ ہم نے مدینہ میں پرنور ماحول نہیں دیکھا، مدینہ میں اتنی روشنی کبھی نہیں دیکھی، مدینہ میں اتنی خیر و برکت کبھی نہیں دیکھی، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا ہم نے اس دن سے زیادہ تاریکی اور اندھیرا کبھی محسوس نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مگر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں حضرت ابوبکر صدیق پر۔ جب انہیں پتہ چلا وہ آئے، سیدھے نبی کے حجرے میں گئے اور نبی کی پیشانی کو چوم کر کے اور روتے ہوئے کہا کہ طبت حیا و میتا، اے میرے نبی زندہ تھے آپ تب بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، سب کو 1 موت دیتا ہے اور وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے اور رسول کے منبر کے بغل میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، افئن ماتا، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن کبھی غور نہیں کیا تھا، کبھی ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، آج ایسا لگا کہ قرآن کی یہ آیت آج اتر رہی ہے اور میرے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ اسی خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رسول اکرم کی وفات کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سوموار کے دن چاشت کے وقت آپ کا انتقال ہوا اور بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا، آپ کو 3 سفید کپڑوں میں کفنایا گیا۔ آپ کو غسل دیتے وقت صحابہ کنفیوز ہو گئے کہ آپ کے کپڑے کیسے اتاریں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو اسی حال میں غسل دیا جائے، آپ کے بدن سے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ اسی حال میں صحابہ نے آپ کو غسل دیا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جو گھر کے لوگ تھے، آپ کے چچا عباس تھے، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی تھے، آپ کے غلام حضرت شقران تھے، آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو قبر میں اتارا۔ بدھ کے روز آپ کو دفنایا گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی کی امامت میں نہیں ادا کی، لوگ آتے تھے اور فردن انڈیویژولی آ کر کے اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ لمبی تعداد تھی صحابہ کی، اس لیے دفن میں تاخیر ہوئی اور سوموار کے دن انتقال ہونے کے باوجود بدھ کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں، امت کی پوری تاریخ میں یہ سب سے دردناک دن تھا، یہ سب سے غم کا دن تھا، یہ سب سے افسوس کا دن تھا۔ بلکہ پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے امتی کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اسے صبر نہ ہو رہا ہو
اسے صبر نہ ہو رہا ہو تو وہ میری مصیبت کو یاد کرے کہ جب میں اپنے صحابہ سے جدا ہو جاؤں گا، صحابہ کے اوپر میرے جدائی کی شکل میں جو مصیبت آئے گی اس مصیبت کو یاد کرے تو دنیا کی ہر مصیبت آسان اور ہلکی لگنے لگے گی۔ میرے بھائیو، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین نبی کی آخری وصیتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو محبت رسول کا جذبہ تو دل میں رکھتے ہیں مگر اس جذبے کو صحیح شکل نہیں دے پاتے، صحیح دشا نہیں دے پاتے، انہیں سنت اور بدعت کا فرق نہیں معلوم ہے، اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین مرتے دم تک ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہوا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔